وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته علماء ملته فقراء طريقته والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یا عباد اللہ، یا ایها المؤمنون، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے بھی نظروں سے حجاب میں ہے، پردے میں ہے، کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ تمہاری مخلوق فرشتے موجود ہیں. اتنا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے کہ ارشد سے دو فرشتے نامہ لکھنے والے موجود ہوتے ہیں، تو جتنے افراد موجود ہیں اس سے دوگنے فرشتے موجود ہیں. اور پھر جب مقام مسجد ہو، مسجد وہ مقام ہے، نمازی آئیں تو فرشتے آتے ہیں، مدرسے میں طلبہ آئیں تو فرشتے ان کے راستے میں پر بچھاتے ہیں. مسجد وہ مقام ہے جب کوئی نہیں ہوتا تو بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں. اور مسجد ہی نہیں بلکہ مزار اولیاء اللہ جہاں مقیم ہوتے ہیں، وہ چاہے مکان میں ہو یا مزار میں ہو، فرشتے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جیسے جیسے ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، فرشتوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی اور پھر جب وہ اللہ کا ولی اس عالم میں چلا جائے جو خود عالم امر ہو، خود عالم ارواح ہو، عالم انوار ہو، جہاں کثرت سے ملائکہ ہیں اور موجودگی کا اظہار بھی ہوتا ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، تو اللہ ہی جانے کہ مزار پر کتنے فرشتے آتے ہوں گے. کہ ہم تو مزار کی زیارت کرتے ہیں، ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں اور فرشتے اس کے باطن سے واقف ہیں. ہم تو مزار پر چادر اوپر سے چڑھاتے ہیں اور فرشتے جنت کا بستر نیچے بچھاتے ہیں. ہم تو لنگر اوپر تقسیم کرتے ہیں، فرشتے اس دنیا میں جنت کا دسترخوان بچھاتے ہیں. اللہ تو مسجد ہو، بازار ہو، خانقاہ ہو، مدرسہ ہو، آستانہ ہو، اللہ پھر علماء کرام کی موجودگی ہو اور سلسلہ سے نسبت رکھنے والے نفوس ہوں، وہ لوگ سانسیں لیتے ہوں جو کسی شجر بال ابر سے نسبت رکھتے ہوں، تو ہر پتا باران رحمت کا سبب ہوتا ہے. درخت لگائیے، درخت لگائیے، درخت لگائیے، بارش ہوگی. درخت لگانے سے بارش کیسے ہوگی؟ اگر ہم نازآباد میں درخت لگائیں گے تو بارش کیسے ہوگی؟ یوں ہوگی کہ جب وہ پتے سانس لیتے ہیں تو ان کا اثر سمندر تک پہنچتا ہے. اللہ اکبر، فضا میں ایک ایسی تبدیلی آتی ہے کہ ان کے سانس لینے سے اللہ بادلوں کا رخ بدل جاتا ہے. اس طرف ہوتا ہے جہاں وہ پتے، سانس لینے والے پتے زیادہ ہوں، تو جہاں ذکر والے نفوس بیٹھے ہوں وہ رحمت کے بادل کیوں نہیں برستے ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گرمجوشی کو میں قبول کرتا ہوں اور یقیناً جب روح تڑپ جائے اور جسم پر غالب آ جائے تو وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے. مطلوب تو محبوب ہے، مطلوب تو محبوب ہے، اور محبوب مطلوب ہے تو پہلے محبت مطلوب ہوگی. اگر محبوب مطلوب ہے تو پہلے محبت مطلوب ہوگی، اور محبت مطلوب ہوگی تو پہلے محبت کے اسباب مطلوب ہوں گے. محبت مطلوب ہوگی تو محبت کے اسباب مطلوب ہوں گے. یہ محفل انہی من جملہ اسباب میں سے ایک سبب تو ہے جہاں سے محبت کی نعمت ملتی ہے. اللہ اکبر، ہمارے بزرگ، ہمارے کرم فرما حضور قاضی صاحب کو اللہ اکبر اللہ کے حبیب کے دیار میں موجود ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر مطلوب ہے تو پہلے تو محبت مطلوب ہوگی اور اس محبت کے لیے وہ اسباب مطلوب ہوں گے. ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنی ہوگی جو حضور سے محبت کرتے ہیں، ان سے نسبت حاصل کرنی ہوگی جن کو حضور سے نسبت ہے. عرس کی محفل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا منظر ہے. تکرار سماعت کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ کبھی کسی کی نظر اچھی ہو تو منظر اچھا ہو جاتا ہے. کوئی صاحب نظر آ جائے تو ویرانہ بھی گلزار ہو جاتا ہے، پاپوش نگر بھی گلزار ہو جاتا ہے. کوئی صاحب نظر آ جائے، اللہ اکبر، کوئی وجود سعید آ جائے تو پاپوش نگر گلزار سعیدیہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی کوئی نظر اچھی ہوتی ہے تو منظر اچھا ہو جاتا ہے، اور کبھی منظر اچھا ہو تو نظر اچھی ہو جاتی ہے.
کبھی منظر اچھا ہو تو نظر اچھی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ گلزار سعیدیہ کی خدمت کر کے خادم ہمارے مخدوم ہر فرد نے اتنی پیاری محفل سجائی ہے کہ ہر چند میں خالی ہوں، اور ہر چند میں میری طبیعت میں وہ تمبج ہے جو کچھ اجرت کی وجہ سے تاخیر ہونے کی معذرت کروٹیں لے رہی ہے۔ میں بہت عجیب کرب میں ہوں، لیکن یہ جو بھی کرب ہے محبت سے دور نہیں ہے۔ یہ دکھ و کرب وہ نہیں ہے جس میں رنجیدگی ہو، جس سے دل رنجیدہ ہو۔ ہوں تو بہت کرب میں، ہوں تو بہت ایک عجب کیفیت میں، اللہ اکبر، ایک حیجان میں مبتلا ہوں، لیکن یہ حیجان اللہ اکبر کسی رنجیدگی کا نہیں ہے، دل شکستگی کا نہیں ہے، بلکہ بے پناہ عزتوں کی بارش میں اللہ اکبر زمین پر ایک تمبج ہے کہ کہاں کہاں سے نمو کرے، کہاں کہاں سے نمو کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں اللہ چاہے تو باران رحمت سے زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، گھاس کا تنکا پہاڑ کی چٹانیں چیر کے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جس کا محبت والے دل میں محبت ہوتی ہے اس کا اظہار وہ جس طرح چاہے، اسے کہ چاہے کہ میں محبت کے اظہار چاہوں تو الفاظ یہ عطا کر دیتے ہیں، مضامین یہ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، صاحب عرش، اللہ اکبر۔ جیسا میں نے اب مجھے مودود صاحب نے کچھ کتاب سے ایک صفحات بھی دیے تھے، لیکن یقین مانے اس طرح مولا علی نے فرمایا تھا کہ اب میرے سامنے جنت و دوزخ بھی آ جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں حضور پہ ایسا ایمان لے آیا ہوں کہ اب جنت دیکھ کر بھی ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، میرا ایمان بالغیب اتنا ہی کامل ہے جو مشاہدے سے ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ احسان ہے، یہ میں احوال واقعی عرض کرتا ہوں کہ اس دربار میں میں جب کبھی آیا، بہت شروع میں آیا، بغیر کسی تعارف کے آیا، لیکن صاحب مزار خواجہ سیدی فاروقی نبی اللہ مقدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، ان کے بارے میں جو کچھ دل نے محسوس کیا اور جو کچھ محسوس کیا، ان کی مجھے سادگی اور پرکاری محسوس کی، اور جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں جیسا صاحب مزار جیسے زندگی میں اس کے آداب ہوتے ہیں، زندگی کے مرنے کے بعد مزار پر بھی ویسا ہی ماحول ہوتا ہے، ویسا ہی ماحول ہوتا ہے۔ جو زندگی میں ہاؤ ہو میں ہوتے ہیں اور شور و غبا ہوتا ہے اور ہر قسم کی مخلوق میں رہتے ہیں، وہ بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ غوث اعظم نے فرمایا کہ لا یذکر فی وجہ الفاسق الا عارف، اگر فاسق و فاجر کے درمیان میں کوئی ہنس رہا ہو تو وہ عالم نہیں ہوگا، وہ عارف ہوگا، وہ عارف ہوگا، وہ ان کی اصلاح چاہتا ہوگا۔ وہ اصلاح کبھی کسی بزرگ کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کے پاس کوئی ایسا شخص آ گیا، شریعت کا بھی کچھ خیال ابھی نہیں ہے جی، اور دنیاوی رنگ بھی زیادہ غالب ہے، اور وہ بزرگ ان سے حسد کی بات کر رہے ہوں تو کبھی بدگمان نہ ہوئیے گا۔ حضور غوث اللہ نے فرمایا جب تم کسی ولی کو دیکھو، کسی اللہ والے کو دیکھو، تم جس سے اچھا سمجھتے اسے دیکھو کہ کسی فاسق و خالد سے وہ حسد کی بات کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جانا وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ عارف ہے، وہ عارف ہے، اور وہ اسے ایک نہ ایک دن اپنے رنگ میں رنگ لے گا، ایک دن اپنے رنگ میں رنگ لے گا۔ بابا فیض رسول نے شکل فرمایا کہ درویشی فرقہ پوشی کا نام نہیں ہے، لمبے کرتے پہننے کا، رنگین ہمامے پہننے کا نام درویشی نہیں ہے، درویشی پردہ پوشی کا نام ہے، درویشی پردہ پوشی کا نام ہے۔ تو یقین مانگے تصویر دیکھنے سے پہلے میں نے لوح مزار کو دیکھا، جب شروع میں اسی وقت مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی بہت ہی سادہ، کوئی بہت ہی سادہ طبیعت، ایسے سادہ، ایسے سفید، ایسے نور، جیسے سفید رنگ میں سب رنگ مل جاتے ہیں نا، جب سب رنگ مل جاتے ہیں تو وہ سفید رنگ ہوتا ہے۔ نور کا رنگ اپنا کچھ نہیں ہوتا اور اس سے ہر رنگ نکلتا ہے، نور سے ہر رنگ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی سادگی جب میں نے شفیع مبارک کی زیارت کی اور حضرت کے بارے میں آپ کا حلیہ مبارک تحریر میں مطالعے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی تو خدا کی قسم پڑھا نہ پڑھا سب برابر ہے۔ یہاں آئے تو وہی عکس دل پر تھا جو کتاب میں تھا، وہی عکس دل پہ تھا جو کتاب میں۔ بعد میں نے دیکھا آج عرس ہے، یہ جو عرس ہے بہت سی جگہ گفتگو رہتی ہے، شاید پہلے جو عرب شریف میں حاضر تھا تو وہاں مختلف عقائد سنت پر کچھ وفود مجھ سے گفتگو کرتے رہے۔ ساری بات سننے کے بعد ان کا اچھا مولانا میلاد بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ لوگ عرس مناتے ہیں، یہ جو عرس مناتے ہیں، یہ جو چادریں چڑھاتے ہیں، یہ جو چراغاں کرتے ہیں، یہ قبر کے اوپر کوئی سارا چراغاں ہے، ایک آپ جشن
منا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر کیا حال ہے؟ آپ کو معلوم ہے قبر کے اندر کیا حال ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم ہے قبر کا کیا حال ہے. کہا کیا حال ہے؟ میں نے کہا وہ بھی جشن منا رہے ہیں، وہ بھی جشن منا رہے ہیں. اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی غلو نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے کہ وہ تو وہ وہاں تک نہیں پہنچے تھے نا. بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ عقل دنیا کے کام میں مشترک ہوتی ہے، دین میں مشترک نہیں ہوتی. دنیا کے کام میں نفع نقصان سب برابر سمجھیں گے. آپ کسی غیر مسلم سے تجارت کر لیجئے، نفع نقصان یکساں سمجھیں گے نا. آپ غیر مسلم کے ساتھ کوئی تربیہ محفل ہو یا کوئی کھیل کود ہو، کرکٹ کھیل لیجئے، کافر کے ساتھ کرکٹ کھیل سکتے ہیں نا، کاروبار کر سکتے ہیں نا. وہ سب عقل مشترک ہوگی. امن کے آشا کے گیت گا سکتے ہیں نا. آؤ کبڈی کھیلا، آؤ پتنگ اڑاؤ، ساتھ ہم نوا رہیں گے. لیکن اس کافر سے اتنی بات کہہ دیجئے اللہ کو مانو، نہیں مانے گا.